بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 برائیاں ختم کر جاتی ہیں۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے لطف حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چلو اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس مسئلے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ کروں۔ تو پھر میرے باطن سے دوبارہ ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ رکھا تھا۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ آپ کے ارشادات سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا ہم کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ کے بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کے آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھاؤ، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، جس طرح سے آپ چاہیں کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا، سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ رب العزت کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا کہ اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کے جواب کو دے دیا تو ہم تیری اتباع بھی کریں گے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے قتل کر ڈالیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، ٹھیک ہے، اب بتاؤ، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین کے جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا 10واں نہ ہو، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ اور وہ قوم بھی بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بھی بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ اسی طرح اس نے یہ پوچھا کہ الزاریات ضرباً اور الحاملات وقراً والجاریات یسراً والمقسمات امراً، یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور پھر بھی سانس لے؟ ہم تجھ سے وہ 14 سوال پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ بھی گفتگو کی، اور وہ قبر بھی پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چل پڑی، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے اور نہ شکم سے پیدا ہوئے، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کو خود ہی خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کو ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود ہی پوچھا ہو کہ کیا یہ ہے کیا؟ اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل ہیں؟ وہ کون سے دریا ہیں جو دنیا بھر کے تمام دریاؤں سے افضل ہیں؟
وہ کون سے پہاڑ ہیں جو دنیا بھر کے تمام پہاڑوں سے افضل ہیں؟ وہ کون سے جانور ہیں جو دنیا بھر کے تمام جانوروں سے افضل ہیں؟ وہ کون سے مہینے ہیں جو دنیا کے تمام مہینوں سے افضل ہیں؟ تامہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں۔ اور وہ چیز بھی بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حد فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے؟ وہ 4 چیزیں بھی بتاؤ کہ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور تمم اور ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ کتا بھونکنے کے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل جو ہے وہ کوکتے ہوئے کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بھی بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لو۔ وہ پادری بولا نہیں، ہمارے اتنے ہی سوالات ہیں۔ آپ نے ان کے جوابات دینے شروع کیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب کے سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم ضرور ایمان لائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا سوال ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم ہیں۔ وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ سورہ الحاقہ۔ وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 84۔ وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 تھے، ان کا 12واں بھائی نہیں تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63۔ اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ نے ان کی خطا معاف کر دی۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشی بنانے کے لیے ہیں اور جھوٹا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ اور تم نے جو سوال کیا تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی۔ اور الحاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینی ہیں۔ اور وہ قبر جو اپنے مردے کو لے کر چلی وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ ہے۔ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے،
وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خود ہی خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، سورۃ توبہ۔ اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خود ہی ناپسند کیا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، سیدہ پاک سلام اللہ فاطمۃ الزہرا اور سیدہ عائشہ، سیدہ آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور باقی رہا وہ افضل دریا تو وہ صحیحون، جحیحون، دجلہ، فرات اور نیل و مصر ہیں، اور پہاڑوں میں سب سے افضل کوہ طور ہے، جانوروں میں سب سے افضل گھوڑا ہے، مہینوں میں سب سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا تھا کہ تامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایسا درخت تم نے پوچھا تھا کہ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں۔ تو وہ جو درخت ہے وہ سال والا درخت ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن، اور ہر پتے پر 5 پھول، مطلب ہر روز کی 5 نمازیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان تھی اور حج اس پر فرض نہیں تھا پھر بھی اس نے حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، ان میں سے 313 رسول تھے اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، کہ مغز، سر جو ہے وہ ان کا سب کا ایک ہی ہے، جڑ ایک ہی ہے، آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر پوچھا تھا، قطمیر پوچھا تھا، تو فتیل پوچھا تھا، سبد و لبد، تم و رم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر اس کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو ہم نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں، سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینت سے پہلے کی مخلوقات کو تم و ورم کہتے ہیں، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتا بھونکتے وقت کہتا ہے وَاللَّيْلِ لِأَهْلِ النَّارِ مِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ، بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا اکتفا البطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اون کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا، مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، بلبل کہتا ہے یا کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المبعود، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا۔ تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ نہ وہ انسان ہے، نہ فرشتے، نہ جن، وہ شہد کی مکھی ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے غامض میں، جو اس کا غامض علم ہے اس میں چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی سوال رہ گیا ہو کہ جس کا جواب نہ دیا ہو تو وہ بھی پوچھ لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، بس اس کا جواب دے دو، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سب پادری اسے کہنے لگے اس شیخ نے تو اس قدر تمہارے سوالوں کے جواب دیے ہیں لیکن آپ تو اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ تو وہ بولا جواب تو مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں،
ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے با یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ سوانح حیات حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اللہ والے سے یوں کام لیتے ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی ایسا ہی دین کا دعوت کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔